الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت اور مذہب اسلام کی نمائندگی کی عظمت سے ہم سب کو نواز کر پورے احساس کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم فرمائی ہے کہ ہم زندگی کے جس مرحلے میں بھی ہوں، غفلت کبھی نہیں پیدا ہونی چاہیے. چاق و چوبند رہ کر کے دنیا کے مسائل پر بھی نظر رکھ کر کے اور آخرت کو کامیاب اور بامراد بنانے کے جو بھی اسباب اور وسائل ہیں ان کو اپنا کر کے ہی اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھایا جائے. اگر اس احساس سے ہم اور آپ محروم ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ محرومی ہمارے لیے صرف آخرت کے اندر خسارے کا باعث بنے گی، بلکہ اس احساس کے مر جانے کی صورت میں ہماری دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہو کر کے رہ جائے گا. یہ بھی تباہی اور بربادی کی طرف چلی جائے گی. ہم نے یہ دیکھا ہے، ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ علم، آگہی اور ہنر، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہو، یا دنیا نے، انسانوں نے، اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں عقل و شعور دیا ہے وہ بھی اللہ ہی کی دین ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسانی ایجادات اپنی ہیں، وہ بھی بالواسطہ اللہ تبارک و تعالی کی ہی عطا کردہ ہیں. اس لیے کہ عقل اور دماغ، شعور اور احساس، ان سب کا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے. اس نے جو انسانوں کو عقل دی ہے، جو فہم عطا کیا ہے، جو دانائی دی ہے، جو شعور بخشا ہے، اس کے نتیجے میں انسان اپنے تجربات اس دنیا کے اندر استعمال کرتا ہے اور ان تجربات کی روشنی میں نئی نئی چیزوں کی ایجاد کرتا چلا جا رہا ہے. پہلے میرے دوستو، یہ جو آلہ مکبر الصوت ہے، آواز کو بلند کرتا ہے، یہ مائک پچھلے زمانوں میں نہیں تھا. صف بندیاں ہوتی تھیں تو درمیانی صفوں کے اندر امام کی تکبیر
اور امام کی تسمیع کے ساتھ، امام کے تسلیم کے ساتھ دوسرا آدمی آواز ملاتا تھا تاکہ آواز پیچھے تک پہنچائی جا سکے۔ یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا جب بڑی جماعتیں ہوتی تھیں، لمبی لمبی صفیں لگتی تھیں، کوئی بڑا امام محترم آ جاتا تھا اور اس کے پیچھے ایک نماز پڑھنا لوگ اپنے لیے باعث سعادت تصور کرتے تھے اور کرنا بھی چاہیے۔ کوئی امام حرم آ گیا، کوئی مسجد نبوی کا امام آ گیا تو اس کی اقتداء میں ایک نماز پڑھنا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے، تو لمبی صفیں لگ جاتی تھی۔ یا جمعہ کے دنوں میں اے مسلمان اب تو جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز میں حاضری کو ضروری سمجھتا ہے، باقی نمازوں میں اب امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ مسجد سے، نماز سے اور جماعت سے غفلت شعاری میں میرے دوستو الجھا رہ جاتا ہے، نمازوں کی حاضری سے محروم رہ جاتا ہے۔ بہرحال یہ طریقہ ہوتا تھا، امام کی لے میں لے ملائی جاتی تھی اور آواز پچھلی صفوں تک پہنچائی جاتی تھی، لیکن انسانی شعور نے، انسانی دماغ نے اس طرح کے آلات ایجاد کیے کہ اب بڑے سے بڑا مجمع ہو، مائک، ساؤنڈ، بھونگے لگا دیے جاتے ہیں اور تقریر کرنے والا ایک کرسی کے اوپر دور دراز بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کی آواز کی گونج پورے مجمع کے اندر ہی نہیں، مجمع کے باہر بھی نکل کر کے آبادیوں تک میں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ انسانی تجربات ہیں، انسانوں نے یہ پنکھے ایجاد کیے، انسانوں نے جسمانی راحت کے لیے کولر، اے سی، نہ جانے کیسی کیسی مشینریاں ایجاد کی۔ تو انسانی تجربات کا علم ہو یا قرآن و سنت کا علم ہو، انہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں خود حاصل کرنا، خود کے اندر ان کو جگہ دینا اور ترقی دینا، پروان چڑھانے کے کاروبار میں لگنا، یہ انسانوں کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آنے والی نسلوں تک ان علوم کو پہنچانا، یہ بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں موجودہ دنیا کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دنیا، علوم، تجربات میرے دوستو اسی طرح سے یکے بعد دیگرے، نسلم بعد نسل منتقل کرتی چلی آئی، اور آج دنیا کس اونچے مقام پر ترقیات کے میدان میں کھڑی ہے، ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ اسباب راحت، اسباب آسائش کی نئی نئی ایجادات سے اور ان کی چکا چوند سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آنکھیں خیرہ رہ جاتی ہیں، ایسی ایسی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں۔ تو یہ توریث اور اس ورثہ کو منتقل کرنے کی ذمہ داری موجودہ انسانیت کی ہوتی ہے، اور جس طرح دنیاوی علوم و تجربات کو منتقل کرنے میں یہ انسان چاق و چوبند نظر آتا ہے، اسی طرح سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ روحانی علم، وہ قرآن اور سنت کا علم جو انسان کی اس دنیا میں بھی فلاح اور بہبود کا باعث ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کی نجات کا ضامن ہے، اس علم کا منتقل کرنا، اسے خود اپنے اندر پیوست کرنا اور اسے دنیا کے سامنے لانا، تمام انسانیت کو یہ باور کرانا کہ یہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ چند دن کی، چند ماہ و سال کی گنتی کے دنوں کی یہ زندگی ہے، اور اس زندگی سے نکل کر کے ہمیں قبر کی زندگی میں پہنچنا ہے۔
برزخ کے احوال کا مشاہدہ کرنا ہے، میدان محشر میں پہنچنا ہے، قیامت برپا ہو کر کے رہے گی اور تمام نیک اور بد اعمال کا حساب ہمیں اپنے پروردگار کے سامنے تنہا کھڑے ہو کر کے پیش کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس احساس کا بیدار کرنا پوری دنیا انسانیت کے سامنے یہ انسانیت کا مشترکہ فرض بنتا ہے۔ اگر اس سے ہم اور آپ محروم ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے نظام میں تباہی آئے گی، برباد ہونے سے دنیا کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر دیکھیے، کامل جزا اور سزا کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے قیامت اور آخرت کی زندگی کو رکھا ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے بھی نام ہمارے سامنے تاریخ میں ملتے ہیں، آج بھی وہ تاریخ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں غزہ کے اندر دہرائی جا رہی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے ظالم اور جابر میرے دوستوں آئے دن صفحہ ہستی کے اوپر نمودار ہوتے نظر آ رہے ہیں، جنہوں نے انسانی زندگیوں کے ساتھ ایسا کھیل کیا ہے اور خون کو اس طرح پانی کی طرح سے بہایا ہے کہ وہ بیان سے باہر کی بات ہے۔ آج بھی ایسے ظالم و جابر قاتل میرے دوستوں روئے زمین کے اوپر ابھرتے نظر آ رہے ہیں، جنہوں نے ایک دو نہیں ہزاروں زندگیوں کے ساتھ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں گناؤنا سنگین جرم کھیلنے کو روا رکھا ہوا ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو کیا اس دنیا کے اندر سزا مکمل یعنی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کیفر کردار تک اس کو پہنچانا ہے تو ایک جان اس کے پاس ہے، ایک جان کے بدلے میں ایک جان ہوتی ہے۔ احساس تو اس نے تو ہزاروں جانیں، لاکھوں زندگیاں، کروڑوں انسانوں کو تباہ کر دیا، ہزاروں مکانات اور آشیانوں کو اجاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا یہ دنیا کامل سزا کی جگہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ دنیا کامل سزا کی جگہ نہیں ہے۔ کامل جزا اور کامل سزا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یوم آخرت کو بنایا ہے، وہاں مکمل۔ لیکن اس دنیا کے اندر بھی کچھ جھلکیاں میرے دوستوں نقد سامنے لائی جاتی ہیں، تباہی کے منظر نامے اس روئے زمین کے اوپر میرے دوستوں انسانی استحصال کے نتیجے میں ابھرتے ہیں۔ سب کچھ ادھار نہیں رکھا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ نقد طور پر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تباہی کی جھلکیاں، بربادی کی سرخیاں ہمارے سامنے اس روئے زمین کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی نمودار کر دیتے ہیں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ دنیا کے نظام کو تباہ اور برباد ہوتا ہوا ٹھنڈے پیٹ نہ برداشت کریں، بلکہ اجتماعی طور پر منصوبہ بندی ہو اور انسانیت کے خلاف مظالم ڈھانے والوں کے اوپر قدغن لگائی جائے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں جدوجہد ہوتی رہی ہے، ہوتی رہے گی، کبھی کامیاب ہوتی ہے، کبھی ناکام ہوتی ہے۔ یہ احساس بیدار رہنا چاہیے کہ دنیا کے اندر اگر ہم انسانی اقدار کی پامالی کریں گے، انسانیت کا غلط طور پر استحصال کریں گے تو اس کے نتائج بھیانک آئیں گے۔ اسی طرح سے جو علوم اور جو روحانیت، جو عرفانیت اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے جو مسائل، جو معاملات ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں میرے دوستوں میسر ہیں، انہیں خود اپنے اندر بسانا اور انسانیت کے درمیان ان کو بانٹنا، ان کو منتقل کرنا، یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ اگر ہم اس فریضے سے سبکدوش ہو کر کے صرف اپنی زندگی اور
اپنے ہی کنبہ کی خبر گیری تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معاشرے اور سماج کے اندر سدھار کا جو کام ہونا چاہیے، جو ہمارا فرض منصبی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، گویا کہ ہم اپنے اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کرسی کو چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور پھر اس کے بھیانک نتائج اس روئے زمین کے انسانوں کے اندر برپا ہوں گے، پیدا ہوں گے۔ اس سے اس دنیا کو نہیں روکا جا سکتا۔ تو ہمارے نیک اور بد اعمال کا اثر یہ دنیا بھی قبول کرتی ہے۔ اس رد عمل کا ظہور اس دنیا کے جو اسباب اور وسائل کی دنیا ہے، اس کی پشت پر بھی ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب طاعات کا، عبادات کا، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کا میرے دوستو معمول بنتا ہے، اور انسانیت کے بیچ میں وہ چیزیں رائج ہو جاتی ہیں، تو دنیا جنت نظیر بن جاتی ہے، معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے، لوگوں میں ہم آہنگی ہوتی ہے، پیار اور محبت ہوتا ہے، ایثار اور قربانی ایک دوسرے کے نام پر دینے کے لیے لوگوں میں آمادگی اور تیاری میرے محترم بزرگوں اور دوستوں فطرتاً ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ورنہ لوگ ایک دوسرے سے دست و گریبان ہوتے ہیں، تنازع کا، اختلاف اور انتشار کا شکار ہوتے ہیں، اور جب انسانیت ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو جاتی ہے تو پھر انسانی اقدار کی پامالی ہوتی ہے۔ یہ ہم اور آپ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انفرادی ٹکراؤ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اجتماعی انتشار اور اختلاف کے اندر بھی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی آیات کے اندر اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ دیکھو، جن لوگوں نے اپنے اس فرض کو ادا نہیں کیا، یعنی جو انسانی علوم تھے ان کو تو سیکھنے کی کوشش کی، لیکن جو علم الہی تھا، جو پیغمبروں کے واسطے سے ملا تھا، جو کتاب کی روشنی میں انہیں حاصل ہوا تھا، ان کو تو انہوں نے چھپا لیا، اپنے دل کے اندر رکھ لیا، اور اس کا منشا صرف یہ تھا کہ اگر دنیا جان جائے گی تو پھر ہمیں بھی اسی طرز کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، ہم پھر اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے، اس میں تحریف نہیں کر سکتے، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے، اپنے مفاد کے مطابق ہم دنیا انسانیت کے ذہنوں کو ڈھال نہیں سکتے۔ اس لیے انہوں نے کتمان علم کا جرم کیا تھا، علم کو چھپایا، اور اگر علم کو اجاگر بھی کیا تو اپنے مفاد پر جو کھرا اترتا تھا بس اسے عام کیا، اور جہاں کوئی بات مفاد سے ٹکراتی ہوئی نظر آئی اس کو چھپا لیا یا ترمیم اور تحریف کر کے دنیا کے سامنے پیش کی۔ اللہ کا منشا، اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، لیکن انہوں نے دنیا کے سامنے کچھ اور شکل میں بنا کر کے اسے پیش کیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہوئی، یہ تو نافرمانی ہوئی، یہ تو عصیان ہوا، یہ تو بہتان ہوا۔ جو بات اللہ نے نہیں کہی تھی وہ بات اللہ کی طرف سے بنا کر کے پیش کرنا یہ بہتان عظیم ہے۔ جو پیغمبر نے نہیں کہا، پیغمبر کی جانب منسوب کر کے اگر وہ بات کوئی انسانیت کے بیچ میں کرتا ہے تو حضور نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ،
وہ سچی اور انسانیت کے لیے کارآمد اور مفید بات ہی کیوں نہ ہو، اگر میری زبان سے وہ بات نہیں نکلی ہے اور میری جانب منسوب کر کے میری بات بتا کر کے لوگوں کے سامنے اس کی ترویج و اشاعت کی گئی، ترغیب دی گئی، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ایسے مجرم کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں تصور کرنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، پیش کرو، کارآمد اور مفید بات ہے، لوگوں کو بتاؤ، لیکن نبی کی طرف منسوب کر کے سچی بات بھی اگر آپ نے وہ نہیں کہا ہے تو آپ کی طرف منسوب کر کے ہرگز وہ بات نہ کہی جائے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عقل دیا ہے، دانائی دی ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، اچھی باتیں ہمارے ذہنوں کی کھیتیوں میں اگ سکتی ہیں، ہم اپنی ان باتوں کو دنیا کے سامنے اپنی بنا کر کے پیش کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اسی بات کو پیغمبر کی بات بتا کر کے اگر ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ غلط انتساب کا جرم ہمیں جہنم کے گڈھے تک پہنچانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف غلط طور پر انتساب کرنا یہ علی الاطلاق ناجائز ہے۔ کوئی عالم ہو، کوئی داعی ہو، کوئی مبلغ ہو، اچھی بات اگر اس کے ذہن میں پیدا ہو رہی ہے اپنی طرف سے کہے اس کو، لیکن نبی کی طرف غلط طور پر منسوب کر کے لوگوں کو راغب کرانا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ مومنانہ شان کے خلاف ہے، یہ مسلمان کا وتیرہ اور طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یقینی طور پر اچھی باتوں کو لوگوں کے درمیان بانٹنا یہی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس نظام حیات کے لیے شادابی کا باعث ہے۔ اگر اس گلشن انسانیت کو شاداب رکھنا ہے، آباد رکھنا ہے، تو اچھی باتوں سے اسے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیشہ سجا کر کے رکھنا پڑے گا۔ برائیوں سے، فساد سے، شر سے، گناہ سے، عصیان سے، نافرمانی سے اس انسانیت کو بچانے کا کام کرنا پڑے گا۔ اگر اس کام سے ہم نے پہلو تہی کی تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دنیا کے اوپر بھی اس کے غلط اثرات، نتائج اور ثمرات مرتب ہوں گے، اور آخرت کے اندر تو مواخذہ ہو کر کے رہے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب لوگوں سے، امت محمدیہ سے پہلے بھی اس روئے زمین کے انسان امت رہ چکے ہیں، کوئی موسیٰ کا امتی ہے، کوئی عیسیٰ کا امتی ہے، کوئی داؤد کا امتی ہے، کوئی سلیمان کا امتی ہے، کوئی یعقوب کی امت میں ہے، کوئی زکریا اور یحییٰ کی امت میں ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس روئے زمین کے اوپر برپا ہوئے، مبعوث ہوئے نیکی کی تلقین کے لیے، اللہ سے بندوں کے رشتے کو استوار کرنے کے لیے اور برائیوں سے روکنے کے لیے، عصیان اور نافرمانی کے جذبات کو کمزور کرنے کے لیے اس روئے زمین کے اوپر بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے۔ تو اہل کتاب اس امت سے پہلے جو تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا، ان سے میثاق لیا تھا، کیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ۔ جو باتیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغمبر کے واسطے سے تمہیں ملی ہیں، اے انسانوں ان باتوں کو انسانیت کے سامنے کھول کھول کر کے بیان کر دینا کہ یہ اللہ کی مرضیات ہیں، یہ اللہ کی نامرضیات ہیں۔ مرضیات پر چلو گے تو جنت کی شاہ راہ پر لگ جاؤ گے، ایک دن آئے گا کہ جنت میں داخلہ مقدر ہو جائے گا، اور یہ تباہی اور بربادی کے راستے ہیں، اللہ کی نامرضیات والے راستے ہیں۔
ان پگڈنڈیوں پر اگر چلنا پسند کرو گے تو ایک نہ ایک دن گرم گھر میں جا کر کے جہنم میں اپنا ٹھکانہ خود اپنے ہاتھوں سے بنانے والے بن جاؤ گے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، دونوں باتیں واضح کر دو، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور انہیں چھپانا مت، کتمان علم کا مجرم بن کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مت پہنچنا۔ لیکن ہوا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس حکم کو، اس میثاق کو پس پشت ڈال دیا، پھینک دیا، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس عہد و میثاق کو نبھانے کے عوض میں انہوں نے ثمن قلیل، دنیا کی چند روزہ راحت اور آسائش حاصل کرنے کو ترجیح دی، اور اپنے مفادات سے جو ہم آہنگ باتیں تھیں انہیں تو بتایا، اگر تبدیلی اور تحریف کی ضرورت پڑی وہ بھی کر دیا، لیکن جو حقیقت حال تھی، جو حقیقت واقعہ تھا، جو اللہ کی سچی مرضی تھی، اس کے ساتھ کتمان کا اور چھپانے کا برتاؤ اور رویہ اختیار کیا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، یہ دنیا کی چند دن کی راحت اور آسائش حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ہمیش کی راحت اور آسائش کے سامان کو، اس عہد و میثاق کو نظر انداز کرنا، پس پشت ڈالنا، اور اس کی ترویج و اشاعت سے، اس کی دعوت اور تبلیغ سے کنارہ کش ہو جانا، یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ تو انتہائی خسارے اور ٹوٹے کی بات ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے اندر ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، رد عمل کے طور پر اس روئے زمین پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے ایک الیکشن کا ماحول ہے۔ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور اس جمہوری ملک کے اندر ووٹ کی اور الیکشن کی، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے پاس ایک طاقت اور ایک اعلیٰ ذریعہ موجود ہے۔ اس کے ذریعے ہم، میرے دوستوں، جو ہمارے حق میں مفید لوگ ہیں، کارآمد لوگ ہیں، ان کو کرسی اقتدار کے اوپر بٹھا سکتے ہیں، اور جو ہمارے بدخواہ ہیں، مذہب اسلام کے دشمن ہیں، ایسے لوگوں کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا یہ جمہوری حق، میرے دوستو، ووٹ کا ہمیں حاصل ہے۔ ہمیں اپنے سماج کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر بلا تفریق، ہمیں مذہب کی اس کے اندر کوئی بات نہیں کرنی ہے، بلکہ ملک کے لیے اور خاص طور پر ملت کے لیے سیکولر ذہنیت رکھنے والے، ملک کی بقا کا تصور رکھنے والے لوگوں کو کرسی اقتدار پر لانا، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ اس کا اثر بھی اس سماج کے اوپر مرتب ہو کر کے رہے گا، اور چند ٹکوں میں رشوت اور، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کچھ اور لے کر کے دوسروں کا ساتھ دینے والوں کی صفوں میں ہرگز ہرگز ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ چند ٹکوں کے لیے ملت فروشی، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ عمل ہمارے لیے، مستقبل کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے انتہائی بھیانک اثرات مرتب کر سکتا ہے، اور سب باشعور ہیں الحمدللہ۔ ہم میں کوئی بھی جو حق رائے دہی کا مستحق ہے وہ ووٹ دینے سے محروم نہ رہے، اس کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی سوسائٹی اور سماج کے اندر کریں گے، اور جو بھی سیکولر پسندیدہ ملک کے لیے اور ملت کے لیے ہمارے سامنے کینڈیڈیٹ اور لیڈر اور رہنما ہوگا، انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ یہ کام
MDF کی جانب سے، علماء کی جانب سے، ائمہ کی جانب سے بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس عمل سے اپنے آپ کو الگ رکھنا یہ اس جمہوری ملک کے اندر بہتر نہیں ہے میرے دوستو۔ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنی آنے والی نسلوں کی بھی فکر رکھنی ہے، اور اس کے لیے یہ ایک جمہوری طریقہ اس ملک کے دستور نے ہمیں دیا ہے، لہذا ہر ووٹر ضرور ووٹ دے اور ملک و ملت کے مفاد کا جو رہنما ہو اسی کو ووٹ دے۔ یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمیں اپنے سماج کو سمجھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کار خیر کی توفیق بخشے، برے کاموں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے محترم دوست منبرہ میں ادارہ بھی چلاتے ہیں۔